السلام علیکم اسٹوڈینٹس. ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا 28 یعنی 28واں لیکچر ہے اور یہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے سلسلے کا ہی لیکچر ہے. میں آپ کو تھوڑا سا سمرائز کر دوں پچھلے لیکچر کے بارے میں تاکہ آپ کو کوریلیٹ کرنے میں آسانی ہو کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. پہلے ہم نے شروع سے ہی جاب ڈسکرپشن سے لے کے جاب انالیسس اور اس کے بعد پھر مختلف سٹیجز اس کی جی کس طرح سے آپ نے کیا کیا کوالٹیز جو اپنے بندہ ہائر کرنا ہے یا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو کیا کیا اسپیسیفکیشنز بنانی ہیں, کس طرح سے آپ نے اس کی جاب کے انالیسس اس کا ڈسکرپشن کیسے بنانا ہے اور پھر کیا کیا میتھڈز ہیں جن کے ذریعے ہم ایک اچھا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں. پھر ہم نے انٹرویو کے بارے میں کچھ پڑھا کہ جی انٹرویو کے کیا نارمز کیا ہیں, کیسے ایک انٹرویو میں کیا کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے ویجز کے بارے میں, انسینٹیوز کے بارے میں اور سیلری اسٹرکچر کے بارے میں ہم نے یہ ساری گفتگو کی. اور فائنلی جو ہم نے جو بات یہاں پہ ختم کی تھی یہ کی تھی کہ جی ریوارڈ اور جو ہے ایک کارکردگی ہے کسی بھی ورکر کی, اس کے ساتھ ریوارڈ کا ریلیشن کیا ہے اور کس طرح سے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے اور اس کو کس طرح سے منقسم کرنا چاہیے تاکہ اوور آل جو پریویلنگ ایٹماسفیئر ہے کسی بھی آرگنائزیشن کا وہ ڈسٹرب نہ ہو. آئیے ہم جہاں سے اس سلسلے کو ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم اس سلسلے میں کیا پڑھنے والے ہیں. لیٹس سی دیٹ. ہمارا آج کا جو ٹاپک پہلا ہے جی وہ ہے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹریننگ از ناٹ اے ون ٹائم جاب, اٹ از اے رادر کنٹینیوس پروسیس. ٹریننگ سیکس ٹو اپ گریڈ. مختلف اس کے آبجیکٹوز ہیں. میں آپ کو ذرا تھوڑا سا ٹریننگ کے بارے میں بتا دوں. بیسیکلی جب آپ کسی کو ہائر کر لیتے ہیں خواہ وہ بندہ اس فیلڈ کا آلریڈی ٹرینڈ شخص ہے یا ایک وہ اپرینٹسشپ پہ آیا ہے یعنی نیا کینڈیڈیٹ ہے, تو ہر دو صورتوں میں آپ کو اپنی کمپنی کے جو نارمز ہیں, اپنی کمپنی کا جو ایٹماسفیئر ہے اور اپنی کمپنی کا جیسے ہم نے گزشتہ لیکچر میں بات کی تھی کہ ہر کمپنی کا ایک اپنا ایک جو ہے اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ہر کمپنی کا ایک اپنا بیہیویئر ہوتا ہے اور اپنے اس کے اصول ہوتے ہیں, اپنا اس کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے ورکنگ کا. تو جب تک وہ ساری چیزیں جو ہے کسی شخص کو یا کسی ایسے ادارے میں جب آپ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں تو ٹریننگ نہیں دیں گے یا اس کو سکھائیں گے نہیں تو وہ نارملی بیہیویئر اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا ماڈیفائڈ رہتا ہے ان کمپیریزن ود دی ادر ورکرس. تو اس کو ہارمنائز کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ایون ٹرینڈ آدمی کو بھی آپ اپنی مشینوں پہ, نئی مشینوں پہ, یا اگر اٹس اے سروس انڈسٹری کوئی یا ادارہ ہے سروس کا تو جیسے بھی اس کی اگر ہم اس کو منقسم کرتے ہیں کوئی اور یہ کسی قسم کی آرگنائزیشن ہے اس کے لحاظ سے بہت ضروری ہے کہ آپ اس کے نارمز جو ہیں ایگزسٹنگ اس کے بارے میں اس کو ٹرین کریں. یہاں میں تھوڑا سا گزارش کر دوں کہ پاکستان میں جو ٹریننگ کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں ورلڈ بینک نے ریسرچ کی. یہ ریسرچ جو تھی یہ گیلپ ایک ادارہ ہے اس کے تعاون سے کی گئی اور اس میں جو انہوں نے اعداد و شمار اکٹھے کیے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ جو ٹرینڈ سٹاف آلریڈی ٹرینڈ سٹاف اسمال انڈسٹریز میں ریکروٹ کیا جاتا ہے اس کی شرح جو ہے وہ 5% ہے. یعنی ایسے لوگ جو ووکیشنل انسٹیٹیوشن سے یا جو کسی ادارے سے یا ایک باقاعدہ ٹریننگ لے کے آتے ہیں اور پھر چھوٹی انڈسٹری میں ملازمت اختیار کرتے ہیں ان کی شرح جو ہے وہ 5% ہے. جو سب سے زیادہ پرسنٹیج دیکھی گئی وہ ان لوگوں کی دیکھی گئی جنہیں ہم آن جاب ٹریننگ کہتے ہیں. آن جاب ٹریننگ کو لوکل لینگویج میں شاگرد جو ہم کہتے ہیں, یعنی اس کو اپرینٹسشپ بھی انگلش میں کہتے ہیں, یعنی آپ لرننگ اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ کام جو ہے یہ دونوں اکٹھے جو ہے اسٹارٹ ہوتے ہیں. کچھ حصہ آپ کا تھیوری کا ہوتا ہے, کچھ پریکٹیکل کا ہوتا ہے. تو یہ جو کانسیپٹ تھا اس کے بارے میں جب انہوں نے انالیسس کیا تو 40% جو امپلائمنٹ تھی اس میں انہوں نے کہا جی جو ہم ہائر کرتے ہیں وہ یہ آن جاب ٹریننگ کے لیے شاگرد ہائر کرتے ہیں یا اگر ہم ٹرینڈ بندے لیتے ہیں تو ہم اس کیٹیگری کے لیتے ہیں جو کسی جاب پہ پہلے کام کر چکے ہوتے ہیں ایز شاگرد. 50% جو لیبر تھی ٹوٹل یعنی اسمال انڈسٹریز میں جو ٹوٹل لیبر کا کانٹینٹ تھا اس میں 50% ایسے لوگ تھے جنہوں نے اسی ہی انڈسٹری کے اندر ایک ایز اے را ہینڈ وہ آئے اور وہیں پہ انہوں نے اپنی جو ٹریننگ کا حصہ ہے وہ مکمل کیا.
اب اس میں ایک بات جو بڑی قابل ذکر ہے کہ اگر آپ اس کانٹینٹ کو دیکھیں اور آپ ایک اس اسکول آف تھاٹ کو ڈسکس کریں کہ جی ایک جگہ پہ جہاں پہ را ہینڈیڈ آدمی آتا ہے اور شاگرد سے انہوں نے جب سوال کیا ورلڈ بینک کے لوگوں نے جی کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، تو دے سیڈ کہ سمپلی ہی شوڈ بی ویری اوبیڈینٹ، اس کو بڑا ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹوورڈ جاب بڑا سیریس ہوتا ہے، اور نارملی ہی از این اوبیڈینٹ پرسن ہو ہیو ارج ٹو لرن، اور یہ سب سے اچھا ورکر ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو تھا خیال تھا ہماری جو فارمل انڈسٹریلائزیشن ہے، ایک روایتی انڈسٹری جو ہماری چل رہی ہے، ان کا جو ہے جو میں آپ بہیویئر بتا رہا ہوں کہ اس میں شاگرد کی جو لفظ ہے، اردو کا جو لفظ ہے، ہم اس کو جیسے میں نے گزارش کی انگلش میں اس کو اپرینٹس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے انہوں نے بہت اہمیت دی۔ تو پھر ورلڈ بینک نے یہ ریکمینڈ کیا جی کہ اسی فلسفی کو لے کے آپ کیوں نہیں ایک ڈیولپ کرتے ایک انسٹیٹیوشنل تھاٹ کہ جی اسی جو ہے یعنی لائن آف ایکشن کو آپ انسٹیٹیوشنز میں یا ایسے ووکیشنل اداروں میں فروغ دیں کہ جو بیکاز اس میں جو بیسک ڈفرنس آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ مس میچ ہو رہی تھی آؤٹ پٹ آف ووکیشنل انسٹیٹیوشن اینڈ ڈیمانڈ آف دی اسمال انڈسٹریز۔ جب کوئی جو اپرینٹس تھے وہ آتے تھے سرکاری اداروں سے یا غیر سرکاری اداروں سے یا پرائیویٹ اداروں سے سیکھ کے، تو وہ جب انڈسٹری میں جاتے تھے تو انڈسٹری والوں کو یہ شکایت تھی جی کہ یہ ہمارے جو نارمز ہیں یا ہمارے جو اسٹینڈرڈز ہیں ان پہ پورے نہیں اترتے، تو آؤٹ پٹ اور کنزمپشن کے اندر ایک کانفلکٹ آ گیا۔ تو اس کے لیے پھر ورلڈ بینک نے ریکمینڈ کیا کہ جو سب سے آپ کے لیے قریب تر چیز ہے یا قریب ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جو کانسیپٹ ہے، جو آن دی جاب ٹریننگ کانسیپٹ ہے، یعنی شاگرد کا کانسیپٹ یا اپرینٹسشپ کا کانسیپٹ ہے، اس کو آپ باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز کریں اور اس کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ اسکول آف تھاٹ کا درجہ دیں اور اس کو مزید اس کے اندر ریسرچ کریں، اور الحمدللہ پھر اسی آئیڈیا کو آگے لیتے ہوئے ہمارے جو کونسلز ہیں مختلف، انہوں نے اس کو کافی جو ہے فروغ دیا اور ایسے انسٹیٹیوشنز قائم کیے جو ان شہروں میں ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ریکوائرمنٹس ہے چھوٹی انڈسٹری کی پرٹیکولرلی ان کو۔ تو جو ٹریننگ کا عمل ہے جیسے میں نے گزارش کی وہ ایک ون ٹائم عمل نہیں ہے، کسی بھی آرگنائزیشن میں اپ گریڈیشن کے لیے، انوویشن کے لیے، ترقی کے لیے، نئے رجحانات کو فالو کرنے کے لیے اور آپ کی جو اسٹینڈرڈ آف مینوفیکچرنگ ہے اس کو ان کانٹیکٹ رکھنے کے لیے کہ آپ کا اسٹینڈرڈ اچھا رہے، یہ پروسیس جو ہے یہ آگے بڑھتا ہے۔ اٹس جسٹ لائک اے نالج، اس کو کبھی سٹاپ نہیں ہے، اس میں نئی چیزیں، نئی مشینیں، انوویشن، ترقی، سکسیشن، آپ نے کو ریپلیس کرنا ہے، آپ کوئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں، آپ کے پاس کوئی نئی ریکوائرمنٹ آئی ہے، آپ کے پاس کوئی ایک نیا ایسا آرڈر آیا ہے جس میں آپ کو مزید جو ہے وہ کوالٹی کنٹرول کی ضرورت ہے یا آپ کو کوالٹی امپروومنٹ کی ضرورت ہے یا ڈیزائن امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ تو ٹریننگ کا جو عمل ہے یہ بیسیکلی کیا ہے؟ اٹس اے نالج کبھی سٹاپ نہیں ہوتی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے، قبر تک جیسے کہ ہماری حدیث ہے انسان جو ہے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو یہ نالج جو ہے اٹس اے کنٹینیوس پروسیس۔ تو یہی عمل جو ہے ہماری انڈسٹری میں بھی پریویلنگ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی کیا کیا فیکٹرز ہیں جو اس کو اثر انداز کرتے ہیں۔ آبجیکٹیوز آف ٹریننگ کے مقاصد ہم جو ہیں وہ ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں جی پہلا جو مقصد ہے، آبجیکٹیو جو ہے وہ ہے ٹو امپروو جاب پرفارمنس، یعنی جو آدمی کسی بھی جاب کے اوپر ہے جب اس کو آپ ٹرینڈ کریں گے، اس کو آپ اسپیسیفکیشنز بتائیں گے، سسٹم اسپیسیفکیشنز بتائیں گے، آپ اس کی را مٹیریل کے ساتھ ہینڈلنگ یا آپ اس کا بیہیویئر دیکھیں گے، اور جہاں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ غلطیاں کر رہا ہے یا اس کا جو ہے امپروومنٹ کی گنجائش ہے، ایون اگر وہ ٹھیک کر رہا ہے تو کوالٹی میں امپروومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہوتی ہے۔ یاد رکھیے کوالٹی میں دو ٹرمز یوز ہوتے ہیں، ایک کوالٹی کنٹرول اور ایک امپروومنٹ۔ کوالٹی کنٹرول کی نسبت امپروومنٹ میں بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے، اس لیے ٹریننگ جو ہے اسپیشلی کوالٹی بیسڈ ٹریننگ جو ہے اس میں بہت زیادہ پرفارمنس جو ہے اس کا دخل ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی جو کاریگر ہے یا کسی بھی ایسے بندے کی جو ایک ٹیکنیکل کام کر رہا ہے یا کسی بھی اور سروس انڈسٹری میں ہے یا کسی ریٹیل شاپ میں یا کسی ہول سیل، ڈو یو نیم اٹ، ہم اسمال بزنس اور میڈیم بزنس کی بات کر رہے ہیں،
آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس کے جو ہے دائرہ کار کے اندر کون کون سی بزنس آتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے اس کی پرفارمنس اس کو ہمیشہ سے، اسی لیے ریفریشر کورس آپ نے ایک بڑا عام جو ہے لفظ سنا ہوگا. ایون ایسے ادارے جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں یا پرائیویٹ جو ملٹی نیشنل ادارے ہیں یا دوسری کمپنیز ہیں، اس میں ایک جو لفظ بہت یوز ہوتا ہے اس کو ریفریشر کورس کہتے ہیں. جی کچھ عرصے کے بعد جو متعلقہ لوگ ہوتے ہیں ان کو مختلف انسٹیٹیوشنز میں، مختلف ورکشاپس میں، مختلف سیمینارز اٹینڈ کرائے جاتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے گرومنگ، نالج کی جو گرومنگ ہے وہ ایک پروسیس کے اندر رہے. تو یہ بہت ضروری ہے. سیکنڈ جو اس کا آبجیکٹو ہے جی ہم دیکھتے ہیں وہ کیا ہے، ٹو ڈیولپ امپلائیز فار نیو ریسپانسبلٹیز. یہ اسی طرح ہے کہ آپ نے ایک شخص کی پروموشن جو ہے وہ کرنی ہے یا اس کو ایک دوسری شاپ میں بھیجنا ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا آرڈر آیا ہے جس کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں وہ تھوڑی سی ڈفر کرتی ہیں آپ کو روٹین مینوفیکچرنگ سے. تو اس سلسلہ میں آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ جو وہ نئی چیزیں ہیں یا جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ورلڈ میں اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ ایک پورا سبجیکٹ بن چکا ہے. آپ اس کو نیشنل لیول پہ لیں، آپ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ لیں. نیشنل لیول پہ بھی آپ کے اسٹینڈرڈز ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ نہ صرف یہ کہ مختلف سوسائٹیز کے، مختلف جو آرگنائزیشنز کے، جیسے اگر آپ نے مختلف تو ASTM ہے، امریکن سوسائٹی آف ٹیسٹنگ فار مٹیریل ہے، AASHTO ہے. اسی طرح سے مختلف ورلڈ میں اسٹینڈرڈ ہیں، جیسے اب ISO ہے، ISO 9000 ہے، 9001 ہے، 9002 ہے، 9003 ہے، 9004 ہے. تو یہ اب اسٹینڈرڈائزیشن کی ورڈ بن گئی ہے. تو آپ کو نئے سے نئے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں. اسپیشلی نیشنل تو ہے ہی، لیکن ایکسپورٹ انڈسٹری میں آ کے آپ کو جو ہے وہ ISO کے بغیر اب ذرا مشکل ہو جائے گا اس میں سروائیو کرنا. تو جب آپ امپروومنٹ کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کی یا آپ اپنی پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز چینج کرتے ہیں یا اس کو آلٹر کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا گیون اسپیسیفکیشن، تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پرسن ہو از ویل ٹرینڈ فار دیٹ اسپیسیفک جاب. تو یہ بھی ایک جو ہے آسپیکٹ ہے، آبجیکٹو ہے ٹریننگ کا، جو کہ بہت قابل ذکر ہے. تیسری جو اس میں ہے جی وہ ہے ٹو پریپیئر امپلائیز فار پروموشن. کہ آپ نے سوچا جی کہ میں نے کسی جو ہے اس کی پروموشن کرنی ہے، اس کو فرض کیا ایک عام کاریگر ہے اس کو سپروائزر بنانا ہے، ایک سپروائزر ہے اس کو فورمین بنانا ہے، یا فورمین ہے اس کو مینیجرل اسٹیٹس دینا ہے. تو ظاہر ہے جب وہ نئی جاب پہ جائے گا تو اس کی نئی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس کی نئی جو ہیں وہ جو ہے وہ اس سے وابستہ جو امیدیں ہوتی ہیں، اس سے جو ذمہ داریاں وابستہ ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اس لیے ایون ان کیس آف دیٹ پروموشن بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ آپ ٹرین کریں اس بندے کو نئی جاب کے لیے. یہ بہت ضروری ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جس میں کیا ہے، ٹو ریڈیوس ایکسیڈنٹس اینڈ ویسٹیج. نارملی ایک انٹرینڈ آدمی جب کسی نئی مشین پہ یا ایون جو پرانی مشین ہے یا جس پہ وہ آلریڈی کام کر رہا ہے، جب اس کو ہینڈل کرتا ہے تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جو ویسٹیج ہے وہ زیادہ ہوتی ہے مٹیریل کی، کیونکہ ٹیسٹنگ میتھڈز میں اور جو ریپیٹیشن آف میتھڈز ہوتی ہے. میں اس کی آپ کو مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی اگر ورکر دیکھا ہو جو لیتھ مشین پہ کام کر رہا ہو، تو نارملی تھوڑی سی کیلیبریشن میں جو اونچ نیچ ہوتی ہے اس سے را مٹیریل جو ہے وہ ضائع چلا جاتا ہے. تو ویسٹیج کو روکنے کے لیے، اسٹینڈرڈس کو امپروو کرنے کے لیے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی پرفارمنس کو بڑھانے کے لیے بھی ٹریننگ جو ہے وہ ایک مین چیز ہے. جیسے میں نے گزارش کی کہ ٹریننگ کبھی ختم نہیں ہوتی. آپ جب ایسی انڈسٹریز میں آتے ہیں جو لیبر انٹینسو ہیں اور جہاں پہ آپ کی ہینڈ کرافٹ مینشپ جو ہے وہ ایون کاؤنٹ کرتی ہے، آل دو وہ فارمل انڈسٹریز بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہمارے یہاں کٹری ہے یا ہمارے اسپورٹس کی گڈز ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اب وہ ٹرینڈ جو ہیں وہ پرانے والے نہیں رہے. آپ کو دنیا کے بدلتے ہوئے اسٹینڈرڈس کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے. اور وہاں پہ بھی اگر آپ اپ گریڈیشن کرتے ہیں، یعنی اگر ہم اسی سینس میں لیں کہ آپ اپنے بزنس کی اپ گریڈیشن کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے جو آپ کو پیس ورک کسی کو دیتے ہیں یا آپ کے جو کرافٹ مین ہیں ان کو ٹرین کرنا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے جی کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز جو ہیں یا ہم سے جو ایکسپیکٹیشنز ہمارے امپورٹر کر رہا ہے وہ کیا ہے اور آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کافی عرصے سے مختلف قسم کے جو لاز ہیں چھوٹے موٹے جو اداروں میں، وہ بھی اور بڑے اداروں میں خصوصاً بالخصوص یہ کچھ جو ہے ILO کے اور کچھ ہمارے ISO اسٹینڈرڈس کے، انہوں نے آ کے جو چینجز لائے ہیں
اس کے سلسلے میں ٹریننگ کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ زور دیا جا رہا ہے. پھر اگلا جو آبجیکٹو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے ٹو انسٹرکٹ ان دا آپریشن آف نیو اکوپمنٹ، کہ آپ نے اسٹینڈرڈ کو بڑھانے کے لیے، اپنی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے یا ترقی کے لیے، یا اپنی جو انڈسٹری جو ہے یہ ایک اسٹیٹک چیز نہیں ہے، اٹس اے ٹیکنالوجی بیسڈ تھنگ. ٹیکنالوجی کبھی اسٹیٹک نہیں ہوتی، یہ بڑھتی ہے. ہر روز انوویشنز ہوتی ہیں، اپ گریڈیشنز ہوتی ہیں، ایڈیشنز ہوتی ہیں، انوویشنز ہوتی ہیں. پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ را مٹیریل چینج ہوتے ہیں، را مٹیریل کے سورسز چینج ہوتے ہیں، آپ کو نئے اسٹینڈرڈز فالو کرنے پڑتے ہیں. اکانومی اور مینوفیکچرنگ کا بڑا ساتھ ہے. آپ ہر وقت دیکھتے ہیں کہ جی مجھے اکانومی اور اسٹینڈرڈ اور کوالٹی اکٹھا کہاں سے مل سکتا ہے. ایک وقت تھا جب آپ ایک ہینڈ جو ہے آپریٹڈ جیسے لوم ہے اس سے کام ہوتا تھا، پھر پا لومز آ گئیں، پھر ایئر جیٹ لومز آ گئیں، پھر پروجیکٹائل لومز آ گئیں. تو یہ ایک پروسیس ہے. ٹیکنالوجی جو ہے یہ کہیں پہ آ کے اس میں یہ انوویشنز کا جو عمل ہے یہ رکتا نہیں. تو ہر جگہ پہ یہی عمل جو ہے، اگر ہم اسٹیٹک رہیں گے، اگر ہم جامد رہیں گے اور اس عمل کو روک دیں گے تو ترقی رک جائے گی. اور یہ ایک المیہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ اس کی ترقی رک جائے. الحمدللہ ہمارے ہماری جو انٹرپرائزز ہیں، ہمارے جو انٹرپرینورز ہیں، وہ اتنے اگریسو ہیں اس سلسلے میں کہ آپ اگر ہمارے صنعتی شہروں میں دیکھیں تو آپ اگر 10 سال یا 20 سال کے گیپ کے اندر ان کا انالیسس کریں تو اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے جو انوویشنز کو اپنایا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ نئی ٹیکنالوجیز کو اپنایا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس کا جو ہے جو فگرز ہیں وہ اس کو بڑی تیزی کے ساتھ ریفلیکٹ کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک جو ہے نئی مشینری کی انڈکشن اس میں ایک بڑا اس کا میجر پارٹ ہے ٹو میٹ دا نیو اسٹینڈرڈز اینڈ ٹو میٹ دا نیو انوویشنز، اور اس میں بھی ٹریننگ جو ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے. اگلا آبجیکٹو کیا ہے جی اس کا؟ ٹو انشور مینجمنٹ سکسیشن، یعنی آپ نے جو مینجمنٹ ہے وہ ضروری نہیں کہ ایک ہی شخص کے ہاتھ میں رہے. اٹ از نارملی اٹس اے روٹیشنل تھنگ. Sometime somebody has to be at some age point where he is supposed to have retirement, اور کوئی خود والنٹریلی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا آپ کو ویسے جو ہے کسی نہ کسی ادارے میں کوئی ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو ایک بندے کو ریپلیس کرے یا ان کو اس کی جو سیٹ ہے اس کو انہیرٹ کرے. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو نیا آنے والا بندہ ہے جس نے ذمہ داری سنبھالنی ہے، آپ پہلے ہی سے ذہن میں رکھتے ہیں جی کہ ہمارا فلاں بندہ، فلاں مینیجر یا فلاں فورمین یا فلاں جنرل مینیجر از اے ویری کیپیبل پرسن. اگر یہ آرگنائزیشن سے ایک دن اس نے اگر چلا جانا ہے تو کیا ہمیں اس کا جو الٹرنیٹو ہے، نعم البدل ہے جو اس کا، وہ ہمیں ابھی سے اس کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کو ٹرینڈ کرنا چاہیے. اس لیے نارملی ایسی انڈسٹریز میں ایسے لوگوں کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے ایز اے سکسیسر ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں یہ اپریہینشن یا اس نارمل پروسیجر ایون جیسے میں نے ریٹائرمنٹ کی بات کی، تاکہ وہ لرننگ ساتھ کرتے رہیں اور ایک اچھے اس کے جانشین ثابت ہوں. جو بندہ گیا ہے اس کی جگہ پہ کام کرنے کے لیے گیپ جو ہے وہ نہ آئے، کیونکہ پروڈکشن میں جو گیپ ہے وہ ایک بڑی لیتھل جو ہے وہ ایک ایکشن ہے، اس لیے اس کو اوائڈ کرتے ہیں. یہ سکسیشن کے عمل میں بھی ٹریننگ جو ہے اس کا ایک بڑا عمل دخل ہے. ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی کیا ہے ٹریننگ انڈکٹ چینج ان، یعنی جب ہم ٹریننگ کرتے ہیں تو کیا کیا چینجز جو ہیں، کس کس چیز میں وہ چینجز جو ہیں ٹریننگ کے بیس کے اوپر آتی ہیں. اس طرح سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں زیادہ آسانی کے ساتھ کہ ٹریننگ کا مقصد جو ہے وہ کیا کیا چینجز پروڈیوس کرنا ہے یا کیا کیا تبدیلیاں آپ ایک ٹریننگ دینے کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی اس میں کیا ہے جی؟ نالج. یعنی ٹریننگ کے ساتھ آپ کی جو نالج ہے اٹ شوڈ انکریز. وین یو آر ڈائجسٹنگ نیو تھنگس، آپ نئی چیزیں جو ہیں پرسیو کر رہے ہیں، نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، نئی چیزوں کی طرف آپ کو سکھایا جا رہا ہے، تو آپ کی جو نالج ہے اس میں چینج آنی جو ہے یہ ضروری ہے. یہ جو میں یہاں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں، بیسیکلی جو ٹاپک ہے یہ ایک بڑی سیدھی سی اسٹڈی ہے کہ جی چینج ورسز ٹریننگ. یعنی اگر آپ کسی کو ٹرینڈ کرتے ہیں یا کسی کو آپ جو ہے تربیت اس کی کرتے ہیں تو اس کے انڈیکیٹرز کیا کیا ہیں کہ کن کن جو اس کے جو فنڈامنٹلز ہیں
کیا کیا ہیں جن کے اندر چینجز آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اٹس اے پازیٹیو سارٹ آف ٹریننگ اور یو آر گوئنگ ٹو پازیٹیو سائڈ. تو پہلا جو ہے وہ میں نے جیسے گزارش کی نالج، کہ نالج میں جو اضافہ ہے یا چینج سے مراد یہی ہے کہ اٹ شوڈ بی اے پازیٹیو چینج. تو یہ ایک پہلا ہے جو چینج کا فیکٹر ہے. دوسرا چینج کیا ہے جی؟ ایٹیٹیوڈ. ایٹیٹیوڈ کی میں اپنے ڈیفینیشن پہلے بھی لیکچر میں گزارش کر چکا ہوں. بیسیکلی یہ ایک بیہیویئر ہے آپ کا، ایک پروفیشنسی ہے آپ کی، جو ایک کسی بھی ری ایکشن ہے، کسی بھی اس کی جو ایکشن اس کی طرف آپ کے مختلف رویہ جیسے ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جی کہ اس کے اندر کیا چینجز آئی ہیں. کیا آپ ایک زیادہ ٹریننگ کے ساتھ زیادہ رسپانسبل آدمی بن گئے ہیں، زیادہ آپ کا جو ہے وہ بیہیویئر ٹوورڈز جاب ہے وہ زیادہ میچیور ہو گیا ہے، زیادہ اسکلڈ پرسن کے طور پہ آپ جو ہے وہ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، ویسٹیج وغیرہ اور کوالٹی کنٹرول میں، یا جس مقصد کے لیے آپ کو بھی ٹرینڈ کیا گیا ہے اس کے لیے آپ یا سپرویژن کی اگر وہ جاب ہے تو کیا آپ کے ایٹیٹیوڈ میں چینجز آئی ہیں. اگر آپ کے ایٹیٹیوڈ میں پازیٹیو چینج آئی ہے اور جس مقصد کے لیے آپ کو ٹرینڈ کیا گیا ہے وہ چینج لانے میں آپ کا ٹرینی جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے، اس کا مقصد ہے کہ اس کی جو ٹریننگ ہے دیٹ از گوئنگ ٹوورڈز پازیٹیو سائڈ. تو یہ بھی ایک ڈائریکٹ میئرمنٹ ہے ٹو جج دی افیکٹونیس آف ٹریننگ given to a person and then determination of that effectiveness by determination of changes. تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا چیز ہمیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم ایز اے چینج. ایبلٹی، یعنی اس کی جو قابلیت ہے، اس کے اندر جو صلاحیت ہے کسی کام کو کرنے کی وہ بڑھنی چاہیے. اس کے اندر جو کوئی ایک کام آلریڈی وہ کر رہا ہے تو ٹریننگ کے بعد یہ ضروری ہے کہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو کرے. یا اگر وہ پہلے سے انٹرینڈ ہے اور کسی جاب کے لیے اس کو ٹرینڈ کیا گیا ہے تو ہی شوڈ بی ایبل ٹو ہینڈل دیٹ جاب پراپرلی. تو یہ چینج اس کے اندر اگر نہیں آتی تو اٹ مینز ہی از ناٹ ویل ٹرینڈ. یا تو اس کی ٹریننگ میں کوئی خرابی رہ گئی ہے یا اس نے سیکھا اچھی طرح سے نہیں ہے. یہ چینج بھی جو ہے یہ ایک بڑی پازیٹیو انڈیکیٹر ہوتا ہے افیکٹونیس آف ٹریننگ کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی آپریشنل ریزلٹس، یعنی پریکٹیکلی آپ کے سامنے جو کارکردگی آتی ہے اس کے اندر چینج آنی چاہیے. اگر ایک شخص کو اگر ایک مشین کے اوپر ٹریننگ دی گئی ہے ٹو پروڈیوس بیٹر تھنگس، تو جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں، جو اینڈ پروڈکٹ ہے اس کو بیٹر ہونا چاہیے. یہ چینج جو ہے بیٹرمنٹ کی چینج، یا اف ہی از ان اے سروس انڈسٹری، وہ پبلک ڈیلنگ کا کام کرتا ہے یا ریکوری کا کام کرتا ہے یا کوئی اور اس کے ذمے بلنگ کا کام ہے یا اکاؤنٹنسی میں وہ ہے، تو جو جاب اس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس جاب کے اندر جو ہے پازیٹیو چینج آنی چاہیے، اور اس جاب کی جو اینڈ پروڈکٹ ہے، یعنی اس جاب کا جو ریزلٹ ہے وہ پروڈیوس ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ صرف ایک یوز لیس ایفرٹ ہو کہ جی ایک اتنا عرصہ جو ہے وہ ٹریننگ کے اندر ضائع کیا گیا ہے. لیکن ایک چیز بڑی جو کلیئرلی دیکھی گئی ہے کہ اچھے اداروں میں جہاں پہ ٹریننگ پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے آپ کو چینج فیل ہوتی ہے، اور وہ چینج ان دی شیپ آف پرفارمنس یا کیپیبلٹی یا ایبلٹی یا ایٹیٹیوڈ یا پروڈکٹ پرفارمنس کی صورت میں یا جو ورک پرفارمنس کی صورت میں وہ ضرور ظاہر ہوتی ہے. پھر ہے جی کنڈیشنز فیسیلیٹیٹنگ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ان اسمال کمپنی. یہ بیسیکلی جو ڈسکشن ہے یہ ہے جی کہ وہ کون سی کنڈیشنز ہیں، وہ کون سی ایٹماسفیئر ہے جو کسی بھی اسمال انڈسٹری کے اندر، کسی بھی ادارے کے اندر جو آپ کی ٹریننگ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں یا اس کے لیے بہت ضروری ہے. میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ ہم پھر اسی کا ذکر کریں گے اپنی جو مختلف اسٹڈیز ہیں کہ نارملی ود اسپیشل ریفرنس ٹو ایس ایم ایز ان پاکستان ہماری جو پرسیپشن ہے ہمارے جو چھوٹے انڈسٹریلسٹ کی ٹوورڈز دی چینج اور ٹوورڈز دی ایک جو ٹیکنیکل چینج کی میں بات کر رہا ہوں وہ تھوڑی سی ذرا اس میں کنزرویٹو ہے. تو بیہیویئر ڈفرینٹ سا ہے.
جو فارمل گروپ ہے اس کا بیہیویئر اس میں جو نئے بندوں کو ٹرینڈ کرنا یا نئے ٹرینڈز کو لانا وہ ڈفرینٹ ہے. انفارمل گروپس کا جو ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. اس میں بیسیکلی جو آ جاتا ہے پھر وہ بات آ جاتی ہے کہ جی جو نئے رجحانات ہیں, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے, اس کے بعد انڈسٹری کی نیچر ہے, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. لیکن ایک بات جو بڑی خوش آئند ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے وہ اس کو فروغ مل رہا ہے مختلف اداروں کی نسبت. جیسے میں نے گزارش کی کہ اگر آپ سیالکوٹ میں سمجھتے ہیں کہ جی ISO ایک بڑی کمپنی پر لاگو ہوا ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس بندے تک جاتے ہیں جو پیس ورک کے اوپر, ویجز کے اوپر, ڈیلی ویجز کے اوپر ایک مزدور کام کر رہا ہے. کیونکہ اس کو یہ سکھایا جائے گا کہ جناب تم نے یہ جو چیز بنانی ہے اس کے اندر یہ سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے اور یہ ہمارے کمپنی کی اسپیسیفکیشنز ہیں. یعنی یہ ضروری نہیں کہ ایک جو اسٹینڈرڈائزیشن کی دی گئی ہے کسی چینج کے لیے وہ صرف جو ہے وہ اپر لیول پہ رہے, وہ ٹریول کرتی ہے اس لیول تک جہاں پہ بیسک پروڈکشن یونٹ ہوتا ہے. یعنی وہ اگر مینوئل لیبر ہے تو وہاں پہ عام جو ایک آدمی جو ہینڈ کرافٹ مین ہے اور جو اسٹچنگ کر رہا ہے اس تک اس کی جو اثرات ہیں وہ ملتے ہیں. ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں اسٹڈی کرتے ہیں آپ کے آسانی کے لیے کہ کس طرح سے یہ جو ہے سارا پروسیس ہوتا ہے. مینجمنٹ سکسیشن پروگرام, جیسے میں نے گزارش کی کہ جی ایک ادارے کے اندر یہ ضروری ہے کہ جی آپ جب کچھ لوگ ہیں وہ جاتے ہیں, نئے لوگ جو ہیں ان کی جگہ آتے ہیں, یہ ایک پروسیس ہے اور اس میں ایک بڑا نیچرل سا پروسیس ہے, ایک وشیس سرکل ہے جس نے چلنا ہے. تو آپ کو یہ فیکٹرز جو ہیں یہ بڑا ایک میجر فیکٹر ہے ٹریننگ کے لیے کہ جی آپ کو سکسیسرز جو ہیں, نئے لوگ جو ہیں وہ تلاش کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ کچھ عرصے کے بعد چاہے وہ عرصہ اس کو ریٹائرمنٹ کہہ لیں یا سڈن چینج کہہ لیں یا ٹیکنالوجی کی چینج کہہ لیں, تو نئے لوگوں کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے یہ ایک جو ہے یہ ٹریننگ کے لیے یہ ایک میجر جو ہے فیکٹر ہے. پھر جو ہے اسٹڈی گروتھ آف دا کمپنی. اگر آپ کو کسی بھی کمپنی کی ایک اسٹڈی گروتھ چاہیے اور آپ کو چاہیے, اگر آپ کو یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ ترقی کے مختلف جو مراحل ہیں وہ بڑی آسانی کے ساتھ طے کرے اور ایک اچھی انڈسٹری کے طور پہ اپنی جو ہے وہ گول اچیو کرے, تو آپ کو اپنے اسٹاف کو نئے ٹرینڈز کے لیے, نئی مشینری, نئی انوویشنز, نئی ٹیکنالوجی, اس کے ساتھ ان کو اویئرنیس دینے کے لیے بھی ایک فیکٹر ہے جو ٹریننگ کو انٹروڈیوس کرتا ہے. یعنی ٹریننگ کی لیے جو مختلف فیکٹرز ہیں اس میں یہ فیکٹر بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ ایک اسٹڈی گروتھ جو ہے ایک آپ اگر ایک ورٹیکل اچیومنٹ آپ نے اگر کرنی ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کو وقت کے ساتھ ساتھ, آپ اپنے جو آرگنائزیشن ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ نئے رجحانات, نئی ٹیکنالوجی, نئی انوویشنز, نئے میتھڈز آف پروڈکشن, نئے را مٹیریلز, نئے جو طریقے ہیں کوالٹی کنٹرول کے یا ڈیزائن کے, ان کے اندر ٹرین کریں تاکہ آپ کا جو گروتھ کا عمل ہے وہ جاری رہے. پھر ہے جی فریڈم ٹو ینگ ایگزیکٹوز ٹو نیو ایکسپیریمنٹ. یہ بڑا ضروری ہے. جو نئے لوگ آتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں, دے آر فل آف انرجی, ان کے اندر ایک وزڈم ہوتی ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. although بہت سارے جو ایسے کام ہیں ان میں سم ٹائم ایکسپیریمنٹس میں یو لوز را مٹیریلز, یو لوز منی ان اٹ, اینڈ سم ٹائم یو لوز ٹائم, یو ویسٹ را مٹیریل, لاٹ آف ادر تھنگز ان اٹ. لیکن سم ٹائم وہ اتنا اچھے ریزلٹس بھی پروڈیوس کر دیتے ہیں کہ جو بہت زیادہ آپ کی کمپنی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. تو یہ نارملی دیکھا گیا ہے کہ جب آپ ینگ ایگزیکٹوز کو یا نئے ٹرینیز کو یا وہ لوگ جو نئے کمپنی میں انڈیوس ہوتے ہیں وہ فل آف جو ہے وہ انرجی ہوتے ہیں, ان کو جب آپ فریڈم دیتے ہیں کام کرنے کی اور فری ہینڈ دیتے ہیں تو نارملی وہ بڑے اچھے ریزلٹس پروڈیوس کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ وی آر ہیونگ اے ریسپانسبلٹی اور اس ریسپانسبلٹی کے لیے ہم پہ ٹرسٹ کیا گیا ہے, اینڈ دے آر دین آفٹر پروڈیوسنگ دا ریزلٹس. تو مے بی جیسے میں نے گزارش کی سم ٹائم اٹ کاسٹ یو, یہ ایکسپیریمنٹس جو ہیں اور یہ جو فریڈم ہے اس کی آپ کو قیمت چکانی پڑے, لیکن اس کے ریزلٹس بڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ جو ہے ریسرچ میں ثابت ہوا ہے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی ڈیلیگیشن آف ریسپانسبلٹیز.
کہ آپ اپنی جو اختیارات ہیں جب اس کو منتقل کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو کہ جی آپ نے فرض کیا کچھ آپ کے پاس 5 یا 6 یا 10 پورٹ فولیوز ہیں اینڈ یو تھنک کہ جی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ جسٹس ٹو ایوری پورٹ فولیو، اور مجھے یہ اختیارات جو ہیں یہ اپنے پاس جو ہیں یہ ڈیلیگیٹ کر دینے چاہیے کسی اور شخص کو، یا آپ کے سمجھتے ہیں جی مینیجرل سٹاف کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے کسی شخص کے اوپر، یا کسی شاپ کے جو فورمین ہے یا کسی الیکٹریکل شاپ کا جو انجینئر ہے، تو اسے کہیں جی کہ اپنے جو پارز ہیں وہ ڈیلیگیٹ کر دے کسی دوسرے بندے کو کچھ حصہ، تاکہ اس کا جو بوجھ ہے وہ اس میں ڈپارٹ ہو کے اس میں کچھ تھوڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں. تو پھر اس میں بھی یہ ایک ضرورت پیش آ جاتی ہے، یعنی یہ چیز جو ہے یہ ایک سبب بنتی ہے ٹریننگ کی جنریشن کا. تو یہ فیکٹر بھی اس میں ایک بڑا پازیٹو فیکٹر ہے. پھر جی میتھڈز آف ٹریننگ، مختلف ممالک میں مختلف طریقے ہیں. ڈیمونسٹریشن ہے، انسٹیٹیوشنز ہیں، آپ جا کے اس مختلف اداروں میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. آپ کو جو ہے وہ اپرینٹسشپ جیسے کہتے ہیں، یعنی اپرینٹسشپ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ان دا کلاس روم بھی آپ کو تھیوری پڑھائی جاتی ہے اور آپ کو پریکٹیکل بھی جو ہے جاب کے اوپر کرایا جاتا ہے. پھر ایسی ٹریننگز بھی ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ دوسرے اداروں میں بھیجا جاتا ہے جو کہ سملر انڈسٹری ہوتی ہے کہ جی پہلے آپ وہاں سے سیکھ آئیں، اس کے بعد پھر آپ ہمارے پاس آ کے کام کریں. لیکن ہمارے ہاں جو سب سے زیادہ ٹریننگ کا جو ہے رجحان ہے، جو اگین میں اس میں گزارش کروں گا کہ جو ریسنٹ سرویز ہوئے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ ٹریننگ پاکستان کے اندر فائدہ مند دیکھی گئی ہے وہ آن دی جاب ٹریننگ ہے. یعنی کہ ایک را لیبر کو بھرتی کیا گیا، اس کو ریکروٹ کیا گیا اور اس کو مشین کے اوپر خود سکھایا گیا، آن دا جاب اس کو ٹریننگ دی گئی. جیسے میں نے گزارش کی تھی کانسیپٹ جو تھا اس کو ہم اپنی لینگویج میں لوکل لینگویج میں شاگرد کا کانسیپٹ کہتے ہیں، اس کو جو ہے بڑی اہمیت دی گئی ہے اسٹڈیز میں، اور اس پہ زور دیا گیا ہے کہ اس کو ایک انسٹیٹیوشن کا درجہ دیا جائے اور اس کو دیکھا جائے جی کہ اس کے اندر تھوڑی سی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی اور ٹیکنیکل آسپیکٹس اس کے جو ہیں اس کو مد نظر رکھ کے اس کو باقاعدہ ایک اسکول آف تھاٹ کا درجہ دیا جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ کون کون سے میتھڈز جو ہیں ٹریننگ کے وہ مستعمل ہیں اور کس طرح سے وہ افیکٹ کرتے ہیں کسی ٹریننگ کو. لیٹس سی ون بائی ون. آن دا جاب ٹریننگ، اس میں جی کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ڈیمونسٹریشن. ڈیمونسٹریشن کیا ہے کہ 4 یا 5 یا 6 آدمی ہیں جو ٹرینیز ہیں اور وہ ایک شخص کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے آگے ڈیمونسٹریشن کر رہا ہے جی کہ اوکے یہ جاب ہے، اس کو میں اس طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوں، آپ غور سے اس کو دیکھیں، اور ساتھ ساتھ وہ بتاتا ہے جی کہ آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے، آپ نے اس طرح سے یہ کام کرنا ہے، آپ نے اس طرح سے اس کو جو ہے وہ پرفارم کرنا ہے، یہ آپ کو چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی ہے. تو 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 10 دفعہ، کیونکہ انڈسٹریز میں ایک جو عمل ہے وہ چونکہ پروڈکشن کا عمل ہوتا ہے تو وہ ایک کنٹینیوس ایک پروسیس ہوتا ہے. تو جب وہ ڈیمو دیکھتے رہتے ہیں تو ان کے اندر جو ہے اس کے لیے اویئرنیس پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو ایز اے پرنٹس جو ہے وہ موقع دیے جاتے ہیں کہ کچھ پارٹ اس کا وہ آہستہ آہستہ کریں، پھر مچ میچور پارٹ، پھر اس طرح کر کے فائنلی ڈیمونسٹریشن جو ہے اس سے جو لوگ ٹرین ہوتے ہیں وہ پھر خود اس قابل ہو جاتے ہیں ایک سٹیج پہ آ کے کہ وہ جاب کو ہینڈل کر سکیں. دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے پرفارمنس. یعنی پرفارمنس یہ ہے کہ آپ اپنی جو کارکردگی ہے، جو آپ کی پرفارمنس انڈسٹری کے اندر ہو رہی ہے، اس کو جانچنے کا موقع دیں کاریگر کو یا اس آدمی کو جو نیا آپ نے ریکروٹ کیا ہے. لیٹ ہم ایٹ ہز اون اس کو جج کرنے دیں پرفارمنس، کہ وہ خود کیسے پرسیو کرتا ہے پرفارمنس کو. اب یہ پرسیپشن جو ہے یہ اگر تو ایک بندے کے اندر یہ ارج ہے کہ اس نے سیکھنا ہے، اس کے اندر ایک خواہش ہے سیکھنے کی اور اس کے اندر کام کرنے کی ایک ارج ہے، وہ بڑی جلدی پرفارمنس کو وہ جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا اور اس کو پرسیو کر لے گا. اور اس پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے اندر جو ہے وہ اس کے اندر ایک جو ہے ایک جو سینس پیدا ہوگی، وہ کیپیبلٹی کی سینس جو ہے وہ پیدا ہوگی کہ میں جی اوور آل اس کام کو کر سکتا ہوں. یہ پرفارمنس کو بار بار جو ہے اس کو دیکھنا اور اس کو جو اینالائز کرنا ہے
یہ بھی ایک سارٹ آف میتھڈ ہے ٹریننگ کا. پھر ہمارے پاس ہے جی انسپیکشن آف ورک. اگر آپ دو چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے رہیں کہ آپ اگر کوئی کاریگر کام کر رہا ہے اور آپ وقتاً فوقتاً اس کے کام کی انسپیکشن کرتے ہیں, اس کے اسٹینڈرڈس کو جانتے ہیں اور اس کے اسٹینڈرڈس کو آپ پھر ڈٹرمن کرتے ہیں کہ آیا اس اسٹینڈرڈ کے مطابق یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں, تو آپ اگر وہ بلو اسٹینڈرڈ ہے تو اس کو اچھا آپ میتھڈ بتائیں, اس کو آپ بتائیں کہ جی یہ انسپیکشن کے دوران کہ یہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, یا آپ دیکھتے دیکھتے انسپیکشن کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا بتا دیں کہ جی اس کو آپ نے اس طرح سے ہینڈل نہیں کرنا, اس طرح ہینڈل کرنا ہے, یا یہ آپ ویسٹیج آپ سے کچھ ہو رہی ہے, یا اگر وہ اچھا ورکر ہے تو آپ پرفارمنس میں اس کی جو ہے یا اس کی جو ڈیورنگ جاب آپ جب انسپیکشن کرتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا انکریج کر دیں. تو یہ بھی ایک سارٹ آف ٹریننگ ہے کہ انسپیکشن کے دوران ریمارکس جو ہیں وہ پاس کرنے. نارملی ایسے ریمارکس سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں جو کسی کو ڈسکریج کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیشلی ایسے لوگ جو انسٹرومینٹس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں یا مشینری کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی کنسنٹریشن امپیئرڈ ہو جاتی ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو جب ہم انڈسٹریل سائیکالوجی پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ چیز بڑی اس کو پہ زور دیا گیا ہے کہ آپ اس کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو امپیئرڈ کرنے کے لیے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو اس کو آن دا جاب جو ہے اس کی کنسنٹریشن کو امپیئرڈ کرے. تو انسپیکشن کے دوران کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اگر اس کو اس کی غلطی بھی پکڑتے ہیں تو اس کو بڑے ایک اچھے طریقے کے ساتھ آپ ریکٹیفائی کریں اور اس کو بتائیں کہ جی اس کا صحیح طریقہ کیا ہے اس جاب کو پرفارم کرنے کا. تو یہ بھی ایک انڈائریکٹلی میتھڈ ہے پرفارمنس کے ذریعے اور کسی بندے کی جو ہے اس کی انسپیکشنز پیریوڈیکل انسپیکشنز کے ذریعے آپ اس کو انڈائریکٹلی ٹرینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو میں بتاؤں کہ جہاں پہ اچھے انسپیکٹرز ہوتے ہیں, کوالٹی کنٹرول انسپیکٹرز یا اچھے انجینئرز ہوتے ہیں, ان سے لوگ بہت سیکھتے ہیں اور وہ بڑا ایک پازیٹو رول ہوتا ہے کسی بھی آن دا جاب ٹریننگ کے اندر. پھر ہے جی اپرینٹسشپ ٹریننگ. اس کو میں پھر گزارش کر دوں کہ ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ میتھڈ رائج ہے, جو سب سے زیادہ طریقہ جو ہے وہ اپرینٹسشپ کا ہے. اپرینٹسشپ کیا ہے کہ جی اس میں بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو تھیوری اور پریکٹیکل جو ہے وہ سائملٹینیسلی جو ہے دونوں کی تربیت دی جائے. یعنی آپ کام بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ اس کام کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بھی دی جائے. آپ نے نارملی دیکھا ہوگا جی کہ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ آپ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ جی ہم اپرینٹسشپ کر رہے ہیں. تو نارملی جو فریش گریجویٹس ہوتے ہیں یا جو لوگ نئے ریکروٹ ہوتے ہیں تو انہیں 3 مہینے سے 6 مہینے یا ڈپینڈنگ اپان دا نیچر آف ٹیکنالوجی اور مشینری دے آر گوئنگ ٹو ہینڈل اور دی جاب دے آر گوئنگ ٹو ہینڈل, ان کے مطابق ان کی جو اپرینٹسشپ ہے. اینڈ ایون ان دی سروس انڈسٹری لائک بینکس اور انشورنس کمپنیز اور لیزنگ کمپنیز یا کچھ اور ادارے ہیں, وہاں پہ بھی اپرینٹسشپ جو ہے اس کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ جی ان کو آن ٹریننگ دی جاتی ہے. اور پاکستان میں جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ جو سب سے زیادہ طریقہ مستعمل ہے یعنی رائج ہے, استعمال ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے, وہ آن دا جاب ٹریننگ ہے. یعنی آن دا جاب ٹریننگ کے اندر بھی اپرینٹسشپ جیسے ہم کہتے ہیں, یہ سب سے زیادہ طریقہ جو ہے اس وقت ہمارے ہاں کامیاب ہے اور اسی کو زیادہ تر جو ہے وہ فروغ دیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دی اسٹڈیز. تو ہم دیکھتے ہیں جی نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے, جاب روٹیشن. اب ایک کمپنی ہے جی, اس میں ڈفرینٹ فنکشنز ہیں, لاتعداد مشینیں ہیں. میں گزارش کروں گا کہ اسٹارٹنگ فرام را مٹیریل ٹو اس کے جو پروسیسز ہیں مختلف, اس کے انیشل پروسیس ہیں, پھر اس کے فنشنگ پروسیس ہیں, پھر اس کی انسپیکشن پروسیس ہیں, پھر اس کی بعد اس کی ویئر ہاؤسنگ کے پرابلم. یہ ڈپینڈ کرتا ہے انڈسٹری ٹو انڈسٹری. میں بھی ایک جو ملٹی پروسیس انڈسٹری ہے یا کیمیکل انڈسٹری ہے اس میں بہت زیادہ جو اسٹیجز ہیں وہ انوالو ہوں. تو یہ ضرور ایک بہت ضرورت ہے کہ ہر آدمی جو وہاں کام کرتا ہے اس کو اپنے دوسرے شعبے کے بارے میں نالج ہو, یعنی اس کو دوسری جو جابز ہیں ان کے بارے میں نالج ہو. اس لیے اچھی کمپنیز میں جاب کو روٹیٹ کیا جاتا ہے. یعنی اگر 3 مہینے اس نے ایک سیٹ پہ کام کیا ہے تو پھر 3 مہینے اس کو دوسری سیٹ پہ لگا دیا جاتا ہے, 3 مہینے اس کو ایک اور سیٹ پہ, یا جو بھی ٹائم وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. اس سے 3 فائدے ہوتے ہیں. پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تقریباً ہر جو فیلڈ ہوتا ہے اس کا بندہ جو ہے اس کی ریپلیسمنٹ موجود ہوتی ہے.
اور خدا نخواستہ کسی بیماری یا کسی اور صورت میں جب وہ بندہ ایک غیر حاضر ہوتا ہے ایک جاب سے, تو نیکسٹ مین کین ٹیک ہز پوزیشن, اور آپ کا جو پروڈکشن کا عمل ہے وہ رکتا نہیں. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک سٹیج پہ کام کر رہا ہے یا ایک سیٹ پہ کام کر رہا ہے, اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ نیکسٹ جو ہے جہاں پہ یہ میری پروڈکٹ نے جانا ہے وہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. تو جو اسٹینڈرڈ ہے یا امپروومنٹ آف کوالٹی ہے اس کے اندر بڑا فرق پڑتا ہے. اور تیسری اس کی جو سب سے اچھی ریزن یہ ہے کہ سینس آف جو ہے اونرشپ, اس کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ ایک ہارمنی آ جاتی ہے, مینٹل ہارمنی آ جاتی ہے کہ جی میں اس انڈسٹری کی ہر ایک چیز کو جانتا ہوں. اور ایک یہ جو احساس ہوتا ہے یہ بڑا ایک پازیٹو احساس ہوتا ہے سائیکولوجیکلی, اور بڑی یہ ڈرائیو کریٹ کرتا ہے کاریگروں کے اندر. اس لیے روٹیشن آف جاب جو ہے اس میں سم ٹائم یہ بھی لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہو جاتا ہے جی کہ کچھ جاب ایسی ہوتی ہیں جو آسان ہوتی ہیں, تو جو فیوریٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو وہاں پہ بھیجا جاتا ہے. کچھ جاب بڑی مشکل ہوتی ہیں ٹو ہینڈل, تو یہ بھی جو احساس ہے اس سے بھی وہ پھر نکل آتے ہیں. اس لیے روٹیشن جو ہے اٹ از ون میتھڈ by which you can train your staff, and that is really a very beneficial method. ہر دو صورتوں میں, یعنی آپ کی اگر خدا نخواستہ کو غیر حاضر ہوتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو پروڈکشن متاثر نہیں ہوتی, اور دوسرا آپ کے جو ہوتے ہیں کاریگر ہوتے ہیں یا آپ کی جو ورکنگ فورس ہوتی ہے اس کو فرسٹ ہینڈ نالج ہوتی ہے سارے پروسیس کی کہ اس کمپنی کے اندر کیا کیا پروسیسز ہیں. اس لیے امپروومنٹ آف کوالٹی کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس پہ بڑا فرق پڑتا ہے کہ ہر بندے کو پتا ہوتا ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ میں اس پروڈکٹ کے ساتھ جو ہے وہ کیا اس کا پروسیس ہے. تو اس لیے ہر پروسیس پہ جو ہے وہ کوالٹی کا کم سے کم جو ہے کنٹرول جو ہے اس میں ضرور فرق پڑتا ہے. پھر ہے جی گروپ ٹریننگ تھرو کانفرنس میتھڈ. یہ اسی طرح ہے جی کہ جیسے ایک گروپ بنا لیا جاتا ہے جی کہ کسی کمپنی سے 15 یا 20 یا 40 یا 50 لوگ سلیکٹ کیے گئے, پھر ایک اس کے لیے ٹاپک چنا جاتا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ فرض کیا ہم کہتے ہیں جی کہ ایک نئی مشین آئی ہے اور ہم نے اس کے بارے میں ٹرینڈ کرنا ہے, یا ہمارے پاس ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اس کے بارے میں ٹرینڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک سلیکٹ کر لیا جاتا ہے ٹاپک کے ساتھ پھر جو ہے مختلف قسم کی جو ہے وہ جو میڈیا کی جو مدد ہے وہ لی جاتی ہے. آج کل تو جیسے بہت اچھا ہیں پروجیکٹرز ہیں جیسے, اور ملٹی میڈیا جو مختلف انسٹرومینٹس ہیں ان کی مدد سے پھر کانفرنس کے اندر یا اس جو گروپ ہے اس کو ایک یا تو ایکسٹرنل پرسن بلایا جاتا ہے جو کہ اس فیلڈ کا ماہر گنا جاتا ہے, یا کوئی کنسلٹینٹ ہائر کیا جاتا ہے, یا کوئی ایسا سیمینار کنڈکٹ کرایا جاتا ہے, یا پھر کمپنی سے ہی کوئی سینئر آدمی اس کو کنڈکٹ کرتا ہے. پھر وہاں پہ یہ بھی کوشش کی جاتی ہے جی کہ ایسے لیکچرز کے اندر پریکٹیکلی بھی لوگوں کو بتایا جائے فلمز کے ذریعے, یا پھر اس کو ایکچوئل پارٹ کے کچھ حصوں کو ڈسپلے کر کے کہ کیا کیا اس میں. نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے سیمینارز جو ہیں وہ وینڈر انڈسٹری میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, جہاں پہ جو بیسک بڑی انڈسٹری کا جو ہے اونر ہے جو وینڈرز سے مال خرید کے اپنی چیزوں کو اسمبل کرتا ہے, وہ وینڈرز کی رہنمائی کے لیے اور وینڈرز کو ٹرین کرنے کے لیے ایسی ٹریننگ کو کنڈکٹ کرتا ہے. جیسے آٹو موبائل انڈسٹری میں یا موٹر سائیکلنگ کی انڈسٹری میں ہوتا ہے کہ مختلف جو لوگ ہیں وہ اس کو پارٹس کو بناتے ہیں اور دین اس کو اسمبلنگ کی جاتی ہے اور اینڈ پروڈکٹ بنتی ہے. تو نارملی اس قسم کی جو ٹریننگ ہے وہ ایسے اداروں میں زیادہ مشتمل ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو نئے ٹرینڈز کو اور نئی ٹیکنالوجیز کو وہ آپ نے انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے اپنے وینڈرز کو یا ورکرز کو. تو یہ جو ٹرینڈ ہے اس میں نارملی جو ہے مختلف سیمینارز ہوتے ہیں یا مختلف جو سیشنز ہیں یہ ہوتے ہیں. ہر اچھا گروپ انڈسٹریل گروپ یا جو ایک سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ ادارے جو ہیں وہ اکٹھے مل کے اگر وہ ایک ہی فیلڈ سے ہیں تو چیمبر آف کامرس یا کسی اور ادارے کے تھرو وہ ایک آرگنائز کر لیتے ہیں سیمینار, اور جو ہے لوگ ان کو آ کے ٹرین کر جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا افیکٹو میتھڈ ہے جو ہے ٹریننگ دینے کا. ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے. یہ ہے جی ہیئر اپیرنٹ ٹیکنیک کہ آپ کا جو اگلا وارث ہے یا آپ نے جس نے ہینڈل کرنا ہے نیکسٹ اس کو انہیرٹ کرنا ہے اس کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے. یعنی
اگر کسی انڈسٹری میں نارملی فارمل انڈسٹری میں یہ ایسا نہیں ہوتا. فارمل انڈسٹریز میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فیملی کے اندر ہی جو ہے وہ جو ہے میجر جو سیٹس ہوتی ہیں ان کی روٹیشن ہوتی رہتی ہے. لیکن ایسی کمپنیز جہاں پہ انفارمل انڈسٹری زیادہ چلتی ہے وہاں پہ آ کے یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جو کی پوزیشن ہوتی ہے, جیسے آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوالٹی کنٹرول کا کوئی میجر پرسن ہے یا ایک مرچنڈائزنگ ٹیم کا کوئی لیڈر ہے یا کوئی ایسا ایک رول ہے انڈسٹری میں جس کی جو وراثت ہے یا جس کا جو جانشین ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بغیر ہم رہے تو ہمارا گزارا نہیں ہوگا. اور سم ٹائم یو ہیو کمپنی سیکرٹس اینڈ کمپنی ایٹماسفیئر, یو کی ناٹ افورڈ ٹو ہائر امیڈیٹلی اے نیو پرسن اینڈ یو وڈ ناٹ لائک ٹو شیئر یور تھنگس ود ہم. ہر کمپنی کے اپنے جو ہیں وہ نارمز ہیں. تو اس سلسلے میں پھر ایسا ہوتا ہے کہ شروع سے ہی ایک ینگ اور پر اعتماد یا قابل اعتماد بندے کو جو ہے وہ اس جاب پہ لگا دیا جاتا ہے کہ اور شروع سے یہ ذہن میں رکھا جاتا ہے کہ جی اس نے جو ہے یہ جانشین بننا ہے یا اس نے ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں فلاں شخص کی اگر وہ چلا گیا تو. اس میں ایک جو پرابلم دیکھا گیا ہے نارملی وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ینگ ایگزیکٹوز جو ہیں وہ اس طرح سے آتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنا جو رویہ ہے اس کو بہتر رکھیں, ورنہ بعض جگہوں پہ جو کمپلینٹس آتی ہیں ایچ آر مینجمنٹ میں وہ یہ آتی ہیں کہ جو کانفلکٹس ہیں ینگسٹرز کے درمیان اور جو پرانے کاریگر ہیں اس کمپنی کے جو پرانے لوگ ہیں, ظاہر ہے ان کی کنٹریبیوشن جو ہوتی ہے وہ گراس روٹ لیول سے شروع ہو کے کمپنی کے موجودہ اسٹیٹس تک جاتی ہے, اس لیے وہ اپنا جو رائٹ ہے نیچرلی وہ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں. تو یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے اونرز کو یا مینجمنٹ کو خیال رکھنا چاہیے کہ کسی قسم کے کانفلکٹس جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں, اور جو بیہیویئر ہے انٹرپرسنل ایسی صورت میں یعنی جب ایک شخص کو یہ پتا ہوتا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی دا باس سے آفٹر 6 years اور آفٹر 5 years آفٹر 1 year آفٹر تو اس کا جو بیہیویئر ہے اس میں اگر کوئی چینج آتی ہے تو دیٹ کین کریٹ پرابلم انڈسٹری ریلیشن کے اندر, اور انڈسٹری ریلیشن کے اندر جو پرابلم ہوتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے پروڈکٹیوٹی کے لیے. اس لیے اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بات جو ہے ینگسٹرز کے اسپیشلی ذہن میں ضرور ڈالنی چاہیے کہ دے شوڈ ریسپیکٹ دیئر ایلڈرز, اور وہ لوگ جو کمپنی کے وہ عہدے میں ان سے چھوٹے ہیں لیکن عمر میں بڑے ہیں, تجربے میں بڑے ہیں, اور کمپنی کی بھاگ دوڑ جو ہے اس کو میں نے جیسے گزارش کی گراس روٹ لیول سے انہوں نے اس کو شروع کیا ہوا ہے پہلے دن سے, تو ان کا ایک سیلف اسٹیم ہوتی ہے, ایک سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے کمپنی کے اندر. ان کو ہرٹ کیے بغیر یہ ٹریننگ بھی جو ہے یہ بڑی ضروری ہے پروڈکٹیوٹی کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے. پھر ہمارے پاس ہے جی آف دا کمپنی پریمیسز ٹریننگ, یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جہاں پہ ہم اپنے بندوں کو ٹریننگ نہیں دے سکتے, جگہ کی کمی ہے, ٹیکنالوجی کی کمی ہے, تو آپ کسی بڑی انڈسٹری سے ریکویسٹ کرتے ہیں, پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر کی انڈسٹری سے, کہ جناب ہمارے 10 یا 12 لوگ ہیں, تو آپ کیا ان لوگوں کو ٹریننگ جو ہے وہ دے دیں گے کسی اسپیسیفک جاب کے لیے. تو پھر ایسے کورسز کے لیے جیسے پاکستان مشین ٹول فیکٹری ہے یا وائر انڈسٹری ہے یا بڑے بڑے ادارے ہیں, ہمارا میکینیکل کمپلیکسز ہیں, الیکٹریکل کمپلیکسز ہیں, گورنمنٹ آلویز ویلکم سچ ٹرینیز. ہمیشہ حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اداروں میں ان لوگوں کو ٹرین کیا جائے. تو جب ریکویسٹ کرتی ہیں چھوٹی انڈسٹریز کی جی ہم 10 یا 20 یا 15 لوگوں کو ایک ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں جو آپ کے پاس آ کے اور ٹریننگ حاصل کرے گا, اور جو ہے جو ان کے پاس کیلیبریشن کی یا ایسے انسٹرومینٹس جو موجود نہیں ہیں اور وہ انسٹرومینٹس وہ لینا چاہ رہے ہیں, تو بفور دے بائی دیٹ دے وڈ لائک ٹو ٹرین دیئر پیپل فار دا سیم تھنگ ٹو سم ہائر انڈسٹری ہو ہیز دا سیم فیسلٹی. تو جیسے میں نے گزارش کی کہ کچھ ڈیجیٹلائز فرض کیا انہوں نے انسٹرومینٹس لینے ہیں کوالٹی کنٹرول کے لیے, تو مے بی دے سینڈ دیم ٹو سم ادر انڈسٹری ہو آلریڈی ہیو دوز فیسلٹیز. تو انہیں پھر یہ ہوتا ہے جی کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ کوئی چیز خریدیں اور اپنے بندوں کو یا ایک نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرائیں اور اپنے بندوں کو ایک زیرو لیول سے شروع کرائیں, وائی ناٹ ٹرین دیم ایٹ اندر پریمیسز جہاں پہ یہ فیسلٹی آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بفور یو ڈو سم انویسٹمنٹ وہ بندے جو ہیں وہ آف دا کیمپس انہوں نے جو ہے وہ ٹریننگ دی ہوتی ہے, اور ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی
نئے جو انسٹرومینٹس ہیں یا نئی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو جہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ آسپیکٹس آف ٹریننگ جو ہیں وہ ڈسکس کیے، وہاں پہ یہ بھی ایک آسپیکٹ تھا کہ جی آپ اپنے جو کاریگر ہیں یا آپ اپنی جو ورک فورس ہے، چاہے اس میں آپ انڈسٹری لے لیں یا کوئی آپ سروس انڈسٹری لے لیں یا آپ اس میں کوئی لیزنگ کمپنی لے لیں یا آپ اسمال جو ہے انشورنس کمپنی لے لیں، تو نارملی یہ جو عمل ہے یہ خاصا آج کل جو ہے وہ رواج پذیر ہے. پھر ہم جی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ایویلویٹنگ ٹریننگ نیڈس ان اسمال بزنس. کہ جی ہم کس طرح سے ایویلویٹ کریں گے، کس طرح سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ کیا کیا ٹریننگ کی جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس ہیں، نیڈس کیا ہیں، ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کسی اسمال بزنس میں ہم کن کن چیزوں سے ان کو جج کر سکتے ہیں کہ اس کاروبار کو، اس چھوٹے کاروبار کو یا اس چھوٹی انڈسٹری کو واقعی ہی ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت جو ہے اس کو جانچنے کے میتھڈس کیا کیا ہیں. اس میں پہلے ہے جی آبجیکٹیوز آف دا ٹریننگ، مقاصد، کہ آپ کی ٹریننگ کے جو ہیں وہ مقاصد کیا ہیں. آیا یہ ایک نئی ٹیکنالوجی کے لیے کیا جا رہا ہے؟ آیا یہ امپروومنٹ آف کوالٹی کے لیے آپ ٹریننگ دے رہے ہیں؟ یا آپ اپنے اسٹاف کو جو ہے وہ اس لیے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹیج یا جو ہے را مٹیریل اس کی ہینڈلنگ صحیح نہیں ہو رہی؟ مختلف جو ہے اس میں جو ہے آبجیکٹیوز آ سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو پہلے سے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے کہ جی وہ کیا آبجیکٹیوز ہیں جو باعث ہیں اس چیز کا کہ ہم ان کو ٹریننگ کے لیے تیار کریں. پھر دوسرا اس میں ہے جی امپلائیز نیڈ. سم ٹائم آپ یہ دیکھتے ہیں جی کہ میرے جو امپلائیز ہیں ان کو واقعی ضرورت ہے کہ وہ ٹرینڈ کیے جائیں. جابس کے ذریعے مختلف آپ انسپیکشن کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ ڈیفیسٹ ہے، یہاں سے ان کو مزید اگر ٹرینڈ کیا جائے تو یہ اور پالش ہو جائیں گے، یا یہ سیکشن جو ہے اس کو اگر میں تھوڑا سا مزید ٹریننگ دے دوں تو میری جو را مٹیریل کی ویسٹیج ہے وہ کم ہو جائے گی، یا میری جو انرجی کی کنزمپشن ہے وہ یہ کم کر دیں گے اگر میں ان کو مشینری کی ہینڈلنگ جو ہے وہ پراپر سکھا دوں. تو یہ نیڈس کے اوپر جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے. پھر اس میں ہے جی جو پروگرام کاسٹ ہے، کہ آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ جی یہ جو ٹوٹل ٹریننگ پروگرام ہے مجھے یہ کیا کاسٹ کرے گا. اگر آپ ایک ٹریننگ کا پروگرام بنا لیتے ہیں کسی گروپ کا یا کسی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے نیڈ ہے، اس نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے ایک ٹریننگ پروگرام بنایا ہے، فرض کیا آف دا کیمپس بنایا کہ آپ نے باہر بھیجنا ہے بندوں کو آف دا پریمیسز، تو کیا مجھے یہ کاسٹ کرے گا. ایک اس کا بجٹری جو ہے وہ آپ نے ایک جائزہ جو ہے وہ لینا ہے. پھر ہے جی میتھڈ آف انسٹرکشنز، کہ کیا طریقہ جو ہے وہ اختیار کریں گے. آپ آن دا جاب آپ ٹریننگ دیں گے، آپ ان کو آف دی پریمیسز ٹریننگ دیں گے، سیمینار کنڈکٹ کریں گے، ڈیمونسٹریشن کے ذریعے ٹریننگ دیں گے، یا آپ ان کو فلم کے ذریعے پریکٹیکلی پکچر وغیرہ دکھا کے ٹریننگ دیں گے. تو یہ مختلف میتھڈز ہیں جو آپ نے ڈسائیڈ کرنے ہیں کہ کس طرح سے آپ ان کو ٹریننگ دیں گے. ہم نے مختلف آسپیکٹس ڈسکس کیے ٹریننگ کے، اور بھی ہم اس کے ساتھ ابھی اور ڈسکس کریں گے جی کہ کیا کیا جو ہیں ٹریننگ کے آسپیکٹس ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنا ہے جی کہ کس طرح سے آپ نے گیج کرنا ہے مورائل آف یور مین پاور، اور کیا کیا طریقے ہیں جن سے آپ ان کو جو ہے وہ ایک اچھے جو ہے وہ ورکنگ فورس میں کس طرح سے آپ ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی پڑھنے کا جو ایچ آر مینجمنٹ ہے اس کا اسپیشل ریفرنس ٹو دی ایس ایم ایز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کی بیک بون ہے کسی بھی انڈسٹری کی پروڈکشن میں، اس کی افادیت میں، اس کی آؤٹ پٹ میں، اور اس کو بہتر بنانے کے لیے ایچ آر جو ہیں یہ بالکل اس طرح سے ہی جو ہے ان کی مینجمنٹ ہے جیسے بیک بون ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ دیکھیں گے کہ آنے والے لیکچرز میں ایچ آر کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جی کوالٹی کنٹرول کے نارمز کیا ہیں، ان میں کس طرح سے ایچ آر کو اور ان کو مکس اپ کیا جاتا ہے، کہ کس طرح سے آپ اپنے جو ہیومن ریسورسز کو مینج کر کے کوالٹی کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اسٹوڈینٹس اگلے لیکچر میں ہم اسی کو جہاں سے یہ سلسلہ ہم نے آج چھوڑا ہے اسی کو شروع کریں گے، اور مزید جو ہے اس کو ہم بہتری کے ساتھ دیکھیں گے. مجھے امید ہے آج کا لیکچر جو ہے آپ کے لیے اچھا ایک لرننگ ایک سورس ثابت ہوا ہوگا. میں پھر گزارش کروں گا کہ جب آپ لیکچر سنیں تو کوشش کیا کریں کہ اس کو بعد میں اپنی پرسنل لینگویج میں یا پرسنل جو اپنے الفاظ ہیں اس میں لکھنے کی کوشش کریں،
اس سے آپ کو ایک تو رائٹنگ پریکٹس ہوگی، ویکیبلری بڑھے گی، اور آپ کی جو گرپ ہے سبجیکٹ پہ وہ، کیونکہ جو فرسٹ آن سیٹ ہوتا ہے جب پہلی دفعہ سنتے ہیں تو فوری اس کے بعد جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں تو اس میں زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ نالج جو ہے اس وقت آپ کے ڈیٹا بینک میں جمع ہوئی ہوتی ہے. کوئی پرابلم ہو، کوئی مسائل ہوں پڑھائی کے سلسلے میں، ہم سے رجوع کیجیے. ہم یہاں حاضر ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے. مجھے امید ہے کہ آپ دل لگا کے پڑھیں گے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اگلے لیکچر تک کے لیے میں آپ کو خدا حافظ کہتا ہوں.